بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کاموں میں مصروف تھا اور اس کی سلطنت میں قاضی عیش پرست ہوتے جا رہے تھے۔ سلطان کا ایک قاضی بہت ہی زیادہ عیش پرست اور سست انسان تھا۔ اس قاضی کو جو عورت پسند آ جاتی وہ اسے کسی نہ کسی مقدمے میں پھنسا کر اسے زنا کرنے پر مجبور کر دیتا اور لڑکیاں اس قاضی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ ایک دفعہ سلطان جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک لڑکی گھوڑے کے ساتھ زنا کرنے میں مشغول تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر اس لڑکی کو میرے دربار میں حاضر کرو۔ جب صبح ہوئی تو سلطان کے دربار میں اس لڑکی کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے کہا کہ تمہیں سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے وجہ دریافت کی تو سلطان نے کہا تمہیں ایک گھوڑے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہا جس ملک کے بادشاہ کا قاضی عیش پرست ہو تو اس ملک کی سلطنت کی لڑکیاں اگر ایسا کام نہیں کریں گی تو پھر اور کیا کریں گی۔ اس عورت کی یہ بات سن کر سلطان بہت حیرت زدہ رہ گیا اور پوچھا آخر اس بات کا کیا مقصد ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا سلطان معظم، گستاخی معاف ہو، اگر آپ میرے گھر جائیں تو میں تمہیں سب کچھ وضاحت سے بیان کروں گی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچا تو ایک چارپائی پر ایک آدمی زخمی حالت میں پڑا ہوا اور اس کے چہرے پر اتنے زیادہ زخم تھے کہ اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ سلطان نے عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ آدمی کون ہے اور مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد تھا۔ تو اس عورت نے بتایا سلطان معظم، ایک دفعہ میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گاؤں سے آ رہی تھی تو راستے میں ہمیں 3 ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ انہوں نے میرے شوہر کو مار کر بے ہوش کر دیا اور میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں خود کو سہارا دے کر اور راہگیروں کا سہارا لے کر اپنے شوہر کو گھر لے آئی اور اس کا حکیم سے علاج کروایا تو حکیم نے بتایا کہ تمہارے شوہر کی مردانگی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے بہت سے حکیموں سے بہت علاج کروایا اور میرے شوہر کے چند زخم تو بھر گئے لیکن میرے شوہر کی مردانگی واپس نہ آئی۔ جب میں نے یہ ساری صورتحال دیکھ لی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے جب وہ خوشی حاصل نہیں کر سکوں گی جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے تو میں انصاف لینے کے لیے قاضی کے پاس گئی۔ تو قاضی صاحب نے میرے حسن کو دیکھ کر کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزارو تو تب ہی میں تمہیں انصاف دوں گا۔ اسی وقت قاضی کی عدالت سے لوٹ آئی اور اس کے بعد میں نے ٹھان لیا کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی اور جب مجھے مرد کی ضرورت ہوگی تو میں کسی بھی دوسرے مرد سے زنا کرنے کی بجائے ایک جانور سے ہی زنا کروں گی، کیونکہ قیامت کے دن میں اس گناہ میں پکڑی نہ جاؤں، کیونکہ جب انسان اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو اس پر معافی ملنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان معظم بہت ہی شرمندہ ہوئے اور اسی وقت اس عورت کو لے کر دوبارہ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قاضی کو اسی وقت میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے بعد اس قاضی کو سلطان معظم کے سامنے حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت جو کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں خود اس عورت کے گھر گیا اور اس کے شوہر کی حالت دیکھی تو پھر قاضی نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے طریقے سے اس سے اور بھی بہت سے راز اگلوائے۔ اس کے بعد اس قاضی کو سنسار کر دیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد چاہے کوئی بھی مقدمہ ہو اس کا فیصلہ
خود میں کروں گا، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی ہر مقدمے کا فیصلہ خود کرتے، اور کوئی بھی مقدمہ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں ایسا نہیں گزرا کہ جس پر سلطان نے انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کیا ہو۔